وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيئا كن له سترا من النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام و دانشوران عظام اور سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں اور دائیں سائڈ بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، یہ جلسہ جو ہے مسجد کے تعمیر کی مناسبت سے انعقاد کیا گیا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ مسجد کے فضائل اور اس کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کی جائے، لیکن منتظمین جلسہ کی طرف سے مجھے ایک موضوع کا مکلف بنایا ہے، جو موضوع ہے بیٹیوں سے نفرت کیوں، اس کے اسباب و علاج. معاشرے کے اندر اگر تائرانہ نظر دوڑایا جائے
معاشرے کا اگر مشاہدہ کیا جائے، سماج اور سوسائٹی کا اگر جائزہ لیا جائے تو معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، جو برائیاں سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی ہے، اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر یہ ایک وبا بھی پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ جب ہم اس بات کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر بیٹیوں سے نفرت کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے کہ معاشرے سے یہ برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہی برائی، یہی گناہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں بنایا تھا، اس سے پہلے سرزمین عرب کے اندر یہ گناہ بھی موجود تھے۔ جب ہم تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو پلٹتے ہیں اور جب ان کے اوپر ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی تھی، سرزمین عرب کے اندر بہت ساری برائیاں جو ہیں پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے لوگ 360 مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے۔ سرزمین عرب کے لوگ جو ہے 360 دیوی دیوتاؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے اور ان کے سامنے جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے۔ اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے اندر جوا کا بول بالا عام تھا، شراب نوشی عام تھی، زنا کا جو بول بالا ہے وہ بھی عام تھا۔ یہ ساری کی ساری برائیاں سرزمین عرب کے اندر موجود تھی، اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ سرزمین عرب کے اندر لوگ اپنی بچیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ اس کا نقشہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوں کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچ رہا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، جب ان میں سے کسی بھی انسان کو یہ خبر دیا جاتا تھا کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، تمہارے گھر میں جو ہے بیٹی نے جنم لے لیا ہے، جب ایک انسان کو اس بات کی خبر دی جاتی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جیسے ہی ان کی کانوں سے یہ خوشخبریاں ٹکراتی تھی، جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے یہ خوشخبری جو ہے سنایا جاتا تھا، فوراً اس کے چہرے جو ہیں، ان کے چہرے کے جو رنگ ہوئے وہ بدل جایا کرتے تھے، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جیسے ہی ان لوگوں تک یہ خوشخبری پہنچتی تھی، یہ خبر پہنچتا تھا کہ میرے گھر میں تو بیٹی نے جنم لے لیا ہے، میرے گھر میں تو بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے، تو وہ لوگ ہمارے شرم کے اپنے قوم کے لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر کے جو ہے سماج کے اندر نکلا کرتے تھے۔
میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین یہاں تک تذکرہ کرتے ہیں کہ جب وہ انسان اپنے گھروں سے بازار کے لیے نکلا کرتے تھے تو وہ جو ہے اپنے چہرے کو چھپا چھپا کر کے بازاروں کی طرف نکلا کرتے تھے، اور اس ڈر سے بازاروں کی طرف اپنے آپ کو جو ہے بچا کر کے گزرا کرتے تھے کہ کہیں سماج کے لوگ مجھے دیکھ نہ لے، اور کہیں یہ تانا نہ مارنے لگے، کہیں یہ تانا نہ دینے لگے کہ دیکھو اس کے گھر میں تو بیٹی نے جنم لے لیا ہے، اس کے گھر میں تو بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے۔ اسی ڈر سے ایک انسان جو ہے جب بازار کی طرف جایا کرتے تھے تو لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کر کے بازار کی طرف جایا کرتے تھے کہ کہیں سماج کے لوگ مجھے دیکھ نہ لے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، اور وہ لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر میرے گھر میں جو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، میرے گھر میں جو بیٹی نے جنم لے لیا ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ کیا میں اس بیٹی کی پرورش کروں؟ کیا میں اس تکلیف دہ سامان کو اپنے گھر کے اندر پالوں، یا اسے زندہ زمین کے اندر درگور کر دوں؟ ام یدسہ فی التراب، اس کی پرورش کروں یا اسے زمین کے اندر زندہ درگور کر دوں؟ میرے عزیز ساتھیوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے الا ساء ما یحکمون، اور وہ لوگ یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے، ہم اس کو اپنے گھروں کے اندر نہیں پالیں گے، ہم اس کی پرورش نہیں کریں گے، اور ہم اسے ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، ہم اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الا ساء ما یحکمون، کہ وہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرنے والے تھے کہ وہ یہ فیصلہ کر لیا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچیوں کو جو ہے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیں گے، اور ایسا کرتے بھی تھے، اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو زندہ زمینوں کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو جو ہے زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنے سماج کا مشاہدہ کریں، اپنے سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں، اپنے سوسائٹی کے اوپر غور و فکر کریں۔ کیا آج ہمارے سماج کے اندر یہ برائی نہیں پائی جا رہی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ اپنے سماج کے اوپر طائرانہ نظر دوڑائیں گے، جب آپ اپنے سماج کا مشاہدہ کرنا شروع کریں گے، جب آپ اس بات کا اندازہ لگانا شروع کریں گے کیا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جو عورتوں سے نفرت کیا کرتے ہیں، جو لڑکیوں سے جو ہے نفرت کیا کرتے ہیں؟ میرے عزیز ساتھیوں، سماج کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں اور ایسے بھی لوگ سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو تنگ دلی کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور سماج کے اندر یہ بیماری جو ہے اس طرح پھیل چکی ہے، اور یہ جراثیم جو ہے اپنی جڑیں جو ہے سماج کے اندر اس طرح مضبوط کر چکی ہے کہ ایک انسان کے گھر میں جب ایک عورت حمل سے ہوتی ہے، جب حمل ٹھہر جاتی ہے تو گھر والے جو ہے اسی طاق میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور اسی چیز میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ اس عورت کے رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، اس عورت کے رحم مادر میں جو حمل ٹھہرا ہوا ہے، کیسے پتہ لگایا جائے کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ ہاسپٹلوں کی طرف جائیں گے، جب آپ ہاسپٹلوں کے اندر جائیں گے تو کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو اپنی بیویوں کو لے کر کے جو ہے ہسپتالوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، رحم مادر میں جو ہے جو نطفہ پرورش پا رہا ہے وہ کیا ہے۔ اگر رحم مادر میں بیٹی ہے تو اس بیٹی کی جو حمل ہے اس کو ثابت کروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے، فوٹو کے ذریعہ یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ رحم مادر میں جو جنین پل رہا ہے، رحم مادر میں جو نطفہ پرورش پا رہا ہے، اگر وہ نطفہ بیٹی ہے تو
اسے بڑی بے-دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ دوائیوں کا سہارا لے کر کے، انجیکشن کا سہارا لے کر کے اس حمل کو ثابت کروا دیا جاتا ہے، اس حمل کو گروا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ برائی جو ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، یہ وبا جو ہے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور لوگ اس طرح کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جب اس کے اوپر ہم طائرانہ نظر دوڑاتے ہیں کہ سماج کے اندر یہ بیماری جو ہے وہ کیسی پھیلی ہوئی ہے۔ آخر ایک انسان بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ آخر ایک انسان جو ہے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب آپ اس کا اندازہ لگانا شروع کریں گے، جب آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک انسان اپنی بیٹی کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے۔ ایک انسان اپنی بیٹی کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا، اپنی بیٹیوں سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں، اور جو جہیز کے وقت جو موٹا رقم لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی انسان نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر 2 بیٹی کی پرورش کی، اگر کسی انسان نے اس دنیا کے اندر 3 بیٹی کی پرورش کی، اور اس نے اس کو بہترین تعلیم دلانے کے بعد اس کا نکاح جو ہے بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ انسان انتقال کر جائے گا تو میرے ساتھ وہ انسان جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی پرورش کرنے والے انسان کے بارے میں جو ہے یہ مژدہ سنایا ہے۔ بیٹی کی پرورش کرنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کے بعد اس کا نکاح اگر بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، اس کا نکاح جو ہے بہترین گھرانے کے اندر کرا دیا، تو وہ انسان جو ہے کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے گا، تو وہ انسان جب جنت کے اندر جائے گا تو وہ انسان جنت میں میرے ساتھ جو ہے اس طرح ہوگا جس طرح آپس میں یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک انسان جو ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس نے اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش جو ہے صحیح ڈھنگ سے کیا۔ تو یہ خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے لیے سنائی ہے جو انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہیں اور اس کا نکاح بہترین گھرانوں کے اندر کرا دیا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اتنی بڑی خوشخبری کے باوجود، اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود بھی آخر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کی پرورش کیوں نہیں کرنا چاہتا ہے، اپنی بیٹی کو اس دنیا کے اندر کیوں پالنا نہیں چاہتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، ریزن یہی ہے کہ شادی کے وقت جو ہے انسان اتنے جہیز کا مطالبہ کر دیتے ہیں، اور شادی کے اندر اتنے رسومات جو ہے شامل کر دیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے ڈر جاتا ہے۔ بیٹی کی پرورش کرنے سے پہلے ایک انسان کے جسم کے اندر یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں تو بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے۔ جیسے ہی ایک انسان کے گھروں میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، ایک انسان جو ہے ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ میرے گھر میں تو تکلیف دہ سامان نے جنم لے لیا ہے، آخر میں اتنے اخراجات ہونے والے پیسے کو میں کہاں سے لاؤں؟ شادیوں کے وقت اتنی پریشانیاں ہونے والی ہے، ان پریشانیوں کو کیسے برداشت کروں گا؟ شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ ہوگا، ہم جہیز کی رقم کو کہاں سے لائیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں، آج سماج کے اندر جہیز کو اتنا بڑا دیا گیا ہے، اور سماج کے ٹھیکیداروں نے جو ہے جہیز کو اتنا
بڑھاوا دے دیا ہے کہ ایک غریب باپ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہیز کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک باپ بیچارہ جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، اور وہ یہ کہہ کر کہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے غریبان کو جو ہے پھیلا رہا ہے کہ لوگوں کچھ روپیہ دے دو، کچھ پیسہ دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر سکوں، میری بیٹی جو ہے جوان ہو چکی ہے لیکن میرے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اس کی شادی کر سکوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان جو ہے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے گھوم رہا ہے اور لوگوں سے مطالبہ کر رہا ہے، جہیز کے پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنے ایسے لوگوں کو تو میں نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے کہ دوسروں کے پاس جو ہے رونے پر مجبور ہے، اپنے ٹکڑے سناتے ہوئے وہ انسان رونا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان جو ہے اپنی لاچاری کو بتاتے ہوئے، اپنی جو ہے بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے ایک انسان جو ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک انسان کہتا پھرتا ہے کہ بیٹے کے باپ نے اور بیٹے کے باپ نے اتنا جہیز کا مطالبہ کر دیا ہے، اس فقیر نے اتنا جہیز کا ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ میرے پاس تو اتنی دولت ہی نہیں ہے، اس لیے میں دوسروں کی چوکھٹ پر جو ہے اپنی جو ہے ہاتھوں کو رگڑ رہا ہوں، دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج معاشرے کے اندر جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایک انسان بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جہیز کا جو رسم ہے یہ اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی بیٹی کی پرورش کرنے سے پہلے ہی ایک انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ریزن ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنی بیٹی کی پرورش نہیں کرنا چاہتا ہے کہ شادیوں میں آنے والی اخراجات اور شادیوں میں آنے والی جو پریشانیاں ہیں ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ایک انسان کے گھر میں بیٹی کی جنم ہوتی ہے، جیسے ہی ایک انسان کے گھروں میں بیٹی کی شکل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا نزول کرتا ہے، ایک انسان جو ہے اسی وقت سے اپنے پیسے کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک انسان جو ہے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پردیس میں جا کر کے کماتا ہے، ایک انسان جو ہے اپنے گھروں سے سال ہر سال دور رہ کر کے پردیس میں جا کر کے مزدوری کرتا ہے، 500-600 روپیہ جو ہے ایک دن کی کمائی ہے، اور انہی پیسوں میں سے ایک انسان جو ہے بچا کر کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بچا کر کے رکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی ایک انسان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، اسی وقت سے لے کر کے ایک انسان 17 سال کی عمر تک، اس بیٹی کی عمر جب تک 17 سال کی نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک ایک انسان جو ہے جہیز کے اماؤنٹ کے لیے پیسے کو بچا کر کے رکھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو یہ گناہ کتنا بڑا ہے، یہ جرم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے کہ ایک انسان جو ہے 17 سال کما کر کے پیسے کو جمع کرتا ہے، 17 سال کمانے کے بعد ایک انسان دولت کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس 17 سال کی کمائی ہوئی رقم کو، اس 17 سال کی کمائی ہوئی پیسے کو ایک انسان جو ہے ایک ہی دن کے اندر ایک انسان کے ہاتھوں سے لے لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو آج ایک انسان اس گناہ کے اندر بھی جو ہے ملوث ہے، آج ایک انسان جو ہے جہیز جیسے گناہوں کے اندر ایک انسان ملوث ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ گناہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک انسان جب تک کہ ایک انسان جو ہے اس گناہ کے اوپر، اور اس جو بھی انسان جہیز کو لیتا ہے، جو بھی انسان شادی کے وقت جہیز کو لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان نے کسی سے 1 روپیے کو بھی ہڑپائے تو کل قیامت کے دن جب تک کہ وہ انسان اسے 1 روپیے کا حساب نہیں دے دے گا تب تک کہ وہ انسان اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔
میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان اسی برائی اور اسی گناہ کے اندر ملوث ہے، اسی گناہ اور اسی برائی کے اندر آج ایک انسان جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ آج جہیز کے مطالبے نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ایک انسان سوچتے ہی ڈر جاتا ہے کہ آخر شادیوں میں آنے والی پریشانیوں کو ہم کیسے برداشت کریں گے اور کیسے جھیلیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ایک انسان کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جب ایک انسان کے گھر میں ایک بیٹی کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، تو اگر ایک انسان اس بیٹی کی شادی اگر وقت پر نہیں کرتا ہے تو ایک باپ کو یہ ڈر ستاتا ہے اور ایک ڈر لگا ہوا رہتا ہے، اس کی عزت کی فکر لگی ہوئی رہتی ہے کہ کہیں غلط قدم نہ اٹھا لے۔ اور اگر ایک باپ وقت پر شادی کرنا چاہتا ہے، وقت پر یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی شادی کر دیا جائے، تو ایک باپ کے پاس، ایک مظلوم باپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی ہے کہ باپ اس کے وقت پر اپنی بیٹی کی شادی کر سکے، کیونکہ جہیز کا مطالبہ جو ہے اور جہیز کا ڈیمانڈ جو ہے معاشرے کے اندر اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ اس کے اخراجات کو ایک غریب باپ جو ہے وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس شادی کو سماج کے اندر اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، جس شادی کو سماج کے اندر اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا گیا ہے، جب ہم صحابہ کرام کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم جناب اکرم نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس دور میں شادیاں اتنی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی، اتنی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی کہ اگر کسی انسان کے پاس مہر دینے کے لیے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو جاتا تو وہ انسان جو ہے نکاح کر سکتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ تشریف لاتی ہیں اور جناب اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ وہ صحابیہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی سننے کے بعد کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی جواب نہیں دیتے ہیں۔ پاس میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت آپ سے جو ہے کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور انہوں نے 3 مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے صحابی، مجھے تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ابھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے لیکن مجھے نکاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر آپ ان سے نکاح کر لیں۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو مہر میں دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی سامان موجود ہے، کوئی اشیاء موجود ہے؟ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو مہر میں دینے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، میرے پاس مہر میں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک آپ کچھ اسے مہر میں نہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مہر میں چاہے ایک لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ بھی لے کر کے آ جاؤ اور اسی انگوٹھی کو تم مہر کے طور پر ادا کر دو۔
اور تم اسی انگوٹھی کو دے کر کے تم اس عورت سے نکاح کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو نکاح کتنا آسان تھا اور نکاح کتنا آسان ہے، لیکن آج ہم نے اسی نکاح کو معاشرے کے اندر، اسی نکاح کو آج ہم نے سماج کے اندر اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ جب تک ایک انسان شادیوں کے وقت 5 لاکھ 6 لاکھ تک کی خرچ نہیں کر دیتا ہے، تب تک اس کی شادیاں جو ہے مکمل نہیں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک انسان شادیوں کے اندر اتنے اخراجات کو کر رہے ہیں، آج ایک انسان جب تک شادیوں میں 5-6 لاکھ روپے کو خرچ نہیں کر دیتا ہے، تب تک ایک انسان جو ہے اس وقت تک شادی کو شادی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی دولتوں کو آج ایک انسان شادیوں کے وقت بہا رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہی قوم ہے جو شادیوں کے وقت جو ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اور 5 لاکھ تک کے اماؤنٹ کو خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن دین کے لیے اگر ان سے روپیوں کا مطالبہ کر دیا جائے، دین کے لیے کچھ مال کا مطالبہ کر دیا جائے، تو یہی قوم کے لوگ جو ہے وہ غریب ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ان کی امیری اگر دیکھنی ہو تو ان کی شادیوں کے وقت دیکھیں، شادیوں کی سجاوٹ کو دیکھیں، ان کی جو ہے دوسرے جو پروگرام ہیں ان کے اندر دیکھیں، جو ہے وہ اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہا دیا کرتے ہیں، لیکن دین کی کاموں میں جب ان سے روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، دین کے کاموں کے لیے جب ان سے جو ہے مال کو مانگا جاتا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ غریب ہو جاتے ہیں۔ تو شادیوں کے اندر اتنی دولتوں کو ایک انسان جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور اتنی دولتوں کو لٹاتا ہے، جبکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کو اتنا آسان بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک انسان ایک لوہے کی انگوٹھی کو دے کر کے شادی کر سکتا ہے۔ ایک لوہے کی انگوٹھی اگر کسی انسان کے پاس موجود ہو تو وہ مہر کے طور پر اسی انگوٹھی کو دے کر کے ایک انسان شادی کر سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے۔ نکاح اتنا آسان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، شادی کتنا آسان ہے اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، ایک صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس صحابی رسول کے اوپر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس میں، کپڑے میں ایک چھوٹی سی زردی کو دیکھتے ہیں، پیلے کلر کی ایک زردی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ عبد الرحمن، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ اے عبد الرحمن، کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ وہ صحابی رسول جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو نکاح کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو یہ وہی صحابی رسول ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک ہی سماج کے اندر زندگی کو گزارا کرتے تھے، ایک ہی سماج کے اندر جو ہے رہا کرتے تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کر چکے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تک نہیں چلا ہے کہ عبد الرحمن نے نکاح کر لیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابی رسول کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مبارکبادی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے تو نکاح کر لیا، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری کو ہی ذبح کیوں نہ کرو،
چاہے تم ایک بکری کو ذبح کیوں نہ کرو لیکن تم ولیمہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے بھی اندازہ لگائیں، اس حدیث سے بھی غور و فکر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ولیمہ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سارا کا سارا بوجھ جو ہے بیٹی کے باپ کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب شادیاں ہوتی ہے، ہمارے سوسائٹی کے اندر جب شادیاں ہوتی ہے تو ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے بیٹی کے باپ کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، بیٹی کے باپ کے اوپر دے دیا جاتا ہے کہ جو بھی کرنا ہے تم ہی کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شادی کے ایک قانون کو بتا رہے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ بیٹے جو ہے، جو انسان نکاح کرے گا اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ولیمہ کرے، وہ دوسروں کو کھانا کھلائے، نہ کہ وہ بیٹی کا باپ جس نے اپنی بیٹی کو 17 سال تک پال کر کے رکھا، جس نے اپنی بیٹی کو 17 سال تک 18 سال تک جو ہے اپنے گھر میں کھانا کھلایا، اس کی عزت کی حفاظت کی اور اس کی بہترین طریقے سے جو ہے اس دنیا کے اندر پرورش کی، ہم اسی کے اوپر سارا کا سارا بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذمہ داری اگر کسی کے اوپر ہے، کھانا کھلانے کی ذمہ داری اگر کسی کے اوپر ہے تو وہ نکاح کرنے والے انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے طرف سے ولیمہ کرے، وہ اپنے طرف سے ولیمہ کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک قانون کو واضح کیا ہے اور نافذ کیا ہے کہ ایک انسان وہ انسان جو ہے ولیمہ کرے جو انسان نکاح کرتا ہے، نہ کہ وہ جس کی بیٹی کو لایا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو شادی اتنا آسان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج شادی کے وقت جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آج شادیوں کے وقت جہیز کا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اوپر جب غور و فکر کریں گے تو اس دور میں جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا۔ ایک واقعے کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جو ہے گشت لگانے کے لیے، اپنے سماج کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لینے کے لیے گشت کے لیے نکلتے ہیں اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور رات کے آخری پہر میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کچھ تکلیف محسوس کرتے ہیں تو ایک گھر کے سامنے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک گھر کے سامنے ٹھہر جاتے ہیں، سستانے کے لیے ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس گھر کے سامنے بیٹھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ایک آواز ٹکراتی ہے اور یہ آواز ایک بوڑھی عورت کی طرف سے آتی ہے کہ اے میری بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کانوں سے یہ آواز ٹکراتی ہے، فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور سننے لگتے ہیں کہ کس طرح کی آوازیں آ رہی ہے۔ وہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اے بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس عورت کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ امی جان، کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا تم نے عمر کا فیصلہ نہیں سنا کہ آج کے بعد کوئی انسان دودھ میں پانی نہیں ملائے گا؟ وہ عورت جواب دیتی ہے کہ اے میری بیٹی، یہ فیصلہ تو عمر نے سنایا ہے لیکن یہاں پر عمر تو موجود نہیں ہے، تم جلدی سے اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ بچی جواب دیتی ہے، وہ عورت اور وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ امی جان، بھلے عمر فاروق یہاں موجود نہ ہو، امیر المومنین یہاں موجود نہ ہو، لیکن اس کا رب جو ہے ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب جو ہے وہ ساری کی ساری کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ عورت وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ اے میری امی جان، عمر کا جو رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اگر ہم دودھ میں پانی ملائیں گے تو کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور وہ لڑکی جو ہے دودھ میں
پانی ملانے سے انکار کر دیتی ہے، دودھ میں پانی ملانے سے جو ہے وہ منع کر دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف چلے آتے ہیں۔ اپنے گھر میں آنے کے بعد اپنے بیٹوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، آج میں نے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو ہے وہ پتہ لگایا ہے، جو لڑکی بڑی دیندار ہے، جو لڑکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی موجود ہے۔ تم میں سے جو بھی چاہو اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر لو۔ اگر تم میں سے کوئی چاہتے ہو کہ اس لڑکی سے تمہارا نکاح ہو جائے تو تم کر سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور امیر المومنین جو ہے نکاح کے لیے کہتے ہیں۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹی نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو، اس حدیث کے اوپر بھی اندازہ لگاؤ کہ ایک انسان جب شادی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، جب ایک انسان شادی کرنے کے بارے میں سوچے تو سب سے پہلے کس کے اوپر غور و فکر کرے؟ جب ایک انسان لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے، جب ایک انسان نکاح کرنے کے لیے جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ انسان سب سے پہلے دینداری کے اوپر دیکھے، سب سے پہلے اسی کے اوپر وہ غور و فکر کرے کہ اس کے اندر کتنا تقوی ہے، اس کے اندر کتنی دینداری ہے۔ کیونکہ امیر المومنین نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کو مقدم رکھا، اس لڑکی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خوف ہے وہ موجود ہے۔ تم میں سے اگر کوئی چاہے تو اس لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی بیٹے نے اس سے نکاح کر دیا۔ تو نکاح کے وقت ایک انسان کو چاہیے کہ جہیز کا مطالبہ نہ کرے بلکہ اس کی دینداری اور اس کے تقوی کے اوپر غور و فکر کرے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو وبا پھیلی ہوئی ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ جہیز کا مطالبہ ایک انسان اتنا کر دیتا ہے کہ ایک باپ کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے، ایک باپ کے پاس اتنی دولت ہی نہیں ہوتی ہے کہ اس جہیز کے مطالبے کو پورا کیا جائے، اس جہیز کے مطالبے کو پورا کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آخر ایک انسان اپنی بیٹیوں سے نفرت تو اسی لیے کرتا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں، روزمرہ اخبارات کے اندر یہ پڑھا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی انسان نے اپنی نئی نویلی دلہن کو آگ کے اندر جلا دیا ہے، پیٹرول چھڑک کر کے جلا دیا ہے، نئی نویلی دلہن کو موت کا گھاٹ اتار دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی جہیز کی ڈیمانڈ کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے، اسی جہیز کا مطالبہ کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ایک انسان جو ہے اپنی بیوی کو موت کا گھاٹ اتار دے رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ویکیپیڈیا اور میگزین کا اگر آپ خبروں کو مانیں تو ایک سال میں اسی ہندوستان کے اندر ایک سال میں 2500 سے زیادہ اموات اسی جہیز کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی جہیز کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے 2500 کے اموات جو ہے، موت جو ہے اسی جہیز کے مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہر سال ہوتا ہے، اسی جہیز کی ڈیمانڈ اور اسی جہیز کے مطالبے کی وجہ سے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بیٹیوں سے جو نفرت کی جاتی ہے معاشرے کے اندر، اور ایک انسان بیٹیوں سے جو نفرت کرتا ہے اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ایک انسان اسی چیز سے ڈرتا ہے اور شادیوں کے حق
وقت آنے والی پریشانیوں سے ایک انسان ڈرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان بیٹیوں کی پرورش نہیں کرنا چاہتا اور اس دنیا کے اندر بیٹیوں کا باپ نہیں بننا چاہتا۔ اسی لیے ایک انسان رحم مادر کے اندر ہی بچیوں کو مروا دیا جاتا ہے اور حمل کو ساقط کروا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بھیانک گناہ اور اس مہلک گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جس کسی انسان کے اندر بھی اگر بیٹیوں سے نفرت ہو تو اس کو محبت میں تبدیل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔